القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم فرع على كونه معيارا فقال فيصير غيره منفيا، أي لما كان شهر رمضان معيارا للصوم يصير غير الفرض منفيا في رمضان، كما قال عليه السلام إذا انسلك شعبان فلا صوم إلا عن رمضان. ولا تشترط نية التعيين بأن يقول بصوم غد نويت بفرض رمضان، لأن هذا التعيين إنما شرع في الصلاة لكون وقتها ظرفا صالحا لغيرها أيضا، وهو منتف ها هنا. وقال الشافعي رحمه الله لا بد من تعيين النية قياسا على الصلاة. وقال الزهري رحمه الله لا حاجة إلى أصل النية أيضا، لأنه متعين بتعيين الله تعالى، وخير الأمور أوسطها وهو فيما قلنا. ثم فرع على كونه معيارا فقال، پھر اس بات پر کہ وقت معیار ہے مصنف رحمۃ اللہ نے تفریع کرتے ہوئے فرمایا ہے فیصیر غیرہ منفی، کہ امر موقت کا غیر منتفی ہو جائے گا. ای لما کان شہر رمضان معیارا للصوم یصیر غیر الفرض منفیا فی رمضان، کما قال علیہ السلام اذا انسلک شعبان فلا صوم الا عن رمضان. یعنی جب رمضان کا مہینہ روزے کے لیے معیار ہے تو رمضان میں غیر فرض رمضان منتفی ہو جائے گا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے تو رمضان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں ہے. ولا تشترط نیت التعین بأن يقول بصوم غد نويت بفرض رمضان، لأن هذا التعین انما شرع في الصلاة لكون وقتها ظرفا صالحا لغيرها أيضا، وهو منتف ها هنا. اور تعین کی نیت شرط نہ ہوگی بئیں طور کے کہے کہ میں نے کل آئندہ فرض رمضان کی نیت کی ہے، کیونکہ یہ تعین نماز میں اس لیے مشروع کی گئی ہے کہ یہ وقت ظرف ہے، غیر وقتی کی بھی صلاحیت رکھتا ہے اور وہ یہاں منتفی ہے. وقال الشافعي رحمه الله لا بد من تعيين النية قياسا على الصلاة. وقال الزهري رحمه الله لا حاجة إلى أصل النية أيضا، لأنه متعين بتعيين الله تعالى، وخير الأمور أوسطها وهو فيما قلنا. اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پر قیاس کرتے ہوئے تعین نیت ضروری ہے، اور امام زہری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اصلی نیت کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے متعین کرنے سے متعین ہے، اور درمیان کی چیز ہی بہتر ہوتی ہے، اور درمیان اسی قول میں ہے جو ہم نے بیان کی ہے. ثم فرع على كونه معيارا فقال، وقت چونکہ روزے کے لیے معیار ہے اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اسی اصل پر تفریع بیان فرمائی ہے. چنانچہ مصنف فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں غیر رمضان کا روزہ مشروع نہیں ہوگا، اس میں صرف رمضان کا روزہ ہی مشروع ہوگا، جیسا کہ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کو بیان فرمایا ہے کہ جب شعبان کا مہینہ ختم ہو جائے تو رمضان کے علاوہ کوئی روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہے. چنانچہ اگر کوئی آدمی رمضان میں نفل یا واجب آخر کے روزے کی نیت کر لے تو رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا، نفل یا واجب آخر کا روزہ ادا نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے اصل صوم کی نیت کی ہے. اور وصف صوم یعنی کہہ لیے نفل یا واجب آخر، تو یہ وصف ہے، تو وصف صوم اور وصف صوم یعنی نفل یا واجب آخر کی نیت کی ہے، اور وقت یعنی رمضان صرف اصل صوم کی صلاحیت رکھتا ہے، اور وصف یعنی نفل یا واجب آخر کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے وصف باطل ہو جائے گا اور اصل صوم باقی رہے گا. اور اصل صوم کی نیت سے رمضان کا روزہ چونکہ ادا ہو جاتا ہے، اس لیے نفل یا واجب آخر کی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا. ماتن فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ چونکہ روزے کے لیے معیار ہے، اس لیے رمضان میں روزے رکھنے کے لیے تعین کی نیت کرنا بھی شرط نہیں ہے، یعنی دل یا زبان سے یہ کہنا ضروری نہیں ہے، جیسا کہ دستور ہے آج کل
لوگ کرتے ہیں بصوم غد نویت من شہر رمضان، اس کے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دلیل یہ ہے کہ نماز میں تعین کی نیت کرنا اس لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ نماز کا وقت ظرف ہونے کی وجہ سے وقتی نماز کے علاوہ غیر وقتی نمازوں کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ یعنی غیر وقتی نمازیں بھی نماز کے اوقات میں، مثال کے طور پر ظہر کی فرض نماز بھی پڑھ سکتا ہے آدمی، اور غیر وقتی بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ لہذا وقتی نماز کو متعین کرنے کے لیے تعین کی نیت کرنا ضروری ہوگا۔ اور رمضان کے مہینے کے معیار ہونے کی وجہ سے، چونکہ اس میں غیر رمضان کا روزہ مشروع نہیں ہے بلکہ صرف رمضان کا روزہ مشروع ہے، اس لیے یہاں تعین کی نیت شرط قرار نہیں دی گئی ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نماز پر قیاس کرتے ہوئے رمضان کے روزے میں بھی تعین کی نیت کرنا شرط ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ اگر رمضان کا روزہ اصلی صوم یا صوم نفل یا صوم واجب آخر کی نیت سے ادا ہو جائے، جیسا کہ حناف کہتے ہیں، تو بندے کا صفت عبادت میں مجبور ہونا لازم آئے گا، اس طور پر کہ بندہ کسی بھی قربت یعنی کسی بھی روزے کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روکے، لیکن وہ عبادت مفروضہ یا رمضان کے روزے کے لیے ہی روکنا ہوگا، خواہ بندہ اس کو چاہے یا نہ چاہے۔ حالانکہ یہ جبر ہے، اور عبادت وغیرہ میں بندہ مجبور نہیں ہوتا بلکہ مختار ہوتا ہے۔ تو اس پر ثابت ہوا کہ رمضان کا روزہ رمضان میں بھی اسی وقت ادا ہوگا جبکہ بندہ رمضان کا روزہ متعین کرنے کی نیت کرے۔ اصلی صوم یا صوم نفل یا صوم واجب آخر کی نیت سے رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہم اس کا جواب دیں گے کہ رمضان کا مہینہ چونکہ رمضان کے روزوں کے لیے من جانب اللہ متعین ہے، کیونکہ رمضان میں صوم رمضان کے سوا کوئی دوسرا روزہ مشروع نہیں ہے، تو جب کوئی شخص مطلق صوم کی نیت کرے گا تو رمضان کا روزہ متعین ہو جائے گا اور اطلاق نیت کے باوجود تعین حاصل ہو جائے گی۔ اس کو مثال سمجھیے۔ مثال کے طور پر اگر مکان میں صرف خالد ہو اور آپ اس کو اس کے نام سے خالد کا کہنا پکاریں بلکہ کہیں کہ اے انسان، تو اس ندا سے خالد ہی متعین ہوگا، اور خالد کو یہ کہنے کا حق نہیں ہوگا کہ حضور آپ نے مجھ کو نہیں پکارا ہے بلکہ کسی اور کو پکارا ہے۔ ٹھیک اسی طرح جب رمضان میں رمضان کا روزہ من جانب اللہ متعین ہے تو نیت کے ذریعے اس کو متعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مطلق صوم کی نیت کے باوجود بھی رمضان ہی کا روزہ متعین ہوگا۔ شرح فرماتے ہیں کہ حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزے کے لیے اصل صوم کی نیت بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کوئی بالکل نیت ہی نہ کرے اور رمضان میں روزہ رکھ لے تو بھی رمضان کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ اور حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ کے متعین کرنے سے متعین ہوا ہے، لہذا رمضان کے دن میں تندرست مقیم کی طرف سے جو بھی امساک یعنی کھانے پینے اسی طرح جمع کرنے سے روکنا پایا جائے گا وہ صوم فرض یعنی روزہ رمضان ہی سے واقع ہوگا، اگرچہ کوئی نیت نہ کرے بندہ۔ شارح فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ مطلقاً امساک یعنی کھانے پینے اور جمع کرنے سے رکنا صوم رمضان کے لیے متعین نہیں ہے، بلکہ جو امساک قربت اور عبادت ہوگا وہی صوم رمضان کے لیے متعین ہوگا، اور کوئی چیز بغیر نیت کی قربت اور عبادت نہیں ہو سکتی ہے، لہذا امساک کو قربت اور عبادت بنانے کے لیے نیت کرنا ضروری ہوگا۔ تو اس طور پر ثابت ہوا کہ رمضان کے روزے کے لیے اصلی نیت ضروری ہے، بغیر نیت کے رمضان کا روزہ درست نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ احناف کی دلیل یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطها، درمیانی چیز سب سے بہتر ہوتی ہے، اور احناف کا جو قول ہے چونکہ وہ درمیانی قول ہے، اس لیے کہ احناف نہ تو یہ کہتے ہیں کہ اصلی نیت ہی کی ضرورت نہیں ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تعین نیت ضروری ہے جیسا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ تعین نیت تو ضروری نہیں ہے البتہ اصلی نیت ضروری ہے۔ تو یہ درمیانی قول ہے، لہذا یہی بہتر ہوگا۔ فیصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ في الوصف تفریع على ما سبق، أي فيصاب صوم رمضان بمطلق اسم الصوم بأن يقول نويت الصوم، ومع الخطأ في الوصف أيضا
بأن ينوي النفل أو واجبا آخر فلا يكون إلا عن رمضان. والمراد بهذا الخطأ ضد الصواب لا ضد العمد فإن العامد والمخطئ سواء في هذا الحكم. کہہ رہے کہ فیصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ فی الوصف، چنانچہ رمضان کا روزہ صوم مطلق سے درست ہو جائے گا اور خطا فی الوصف کے ساتھ بھی درست ہو جائے گا. تفریع علی ما سبق ای فیصاب صوم رمضان بمطلق اسم صوم بأن يقول نويت الصوم ومع الخطأ في الوصف أيضا بأن ينوي النفل أو واجبا آخر فلا يكون إلا عن رمضان. یہ ما قبل میں تفریح ہے، یعنی رمضان کا روزہ محض روزے کے نام سے بھی درست ہو جائے گا، اس طور پر کہ کہے کہ میں نے روزے کی نیت کی. اسی طرح وصف میں خطا کے ساتھ بھی درست ہو جائے گا بئی طور پر کہ وہ نفل یا واجب آخر کی نیت کرے تو وہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا. والمراد بهذا الخطأ ضد الصواب لا ضد العمد فإن العامد والمخطئ سواء في هذا الحكم. اور وصف میں اور اس خطا سے ثواب کی ضد مراد ہے نہ کہ عمد کی ضد، اس لیے کہ عامد اور مخطئ اس حکم میں برابر ہیں. فیصاب بمطلق الاسم ومع الخطأ فی الوصف. یہ متن کی جو عبارت ہے، یہ ما قبل میں جو متن کی عبارت ہے فیصیر غیرہ منفیا، اس پر متفرع ہے. اور اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ جب رمضان میں غیر رمضان کا روزہ مشروع نہیں ہے بلکہ منتفی ہے تو رمضان کا روزہ مطلق صوم کی نیت سے بھی درست ہو جائے گا. مثال کے طور پر دل یا زبان سے مکلف نے کہا کہ میں نے روزے کی نیت کی، اور اسی طرح خطا فی الوصف کے باوجود بھی رمضان کا روزہ درست ہو جائے گا. مثال کے طور پر کسی آدمی نے رمضان میں نفلی روزے کی نیت کی یا واجب آخر کی نیت کی تو بھی وہ رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، کیونکہ ابھی گزرا ہے کہ رمضان کا مہینہ وصف یعنی نفل یا واجب آخر کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے. تو چونکہ رمضان کے مہینے میں وصف صوم مشروع نہیں ہے تو رمضان میں وصف باطل ہو جائے گا، اور وصف کے باطل ہونے سے اصل کا باطل ہونا لازم نہیں آتا ہے. لہذا وصف صوم کے باطل ہونے کے باوجود اصل صوم باقی رہے گا، اور اصل صوم سے فرض رمضان چونکہ ادا ہو جاتا ہے اس لیے نفل یا واجب آخر کی روزے کی نیت سے بھی رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا. شاعر فرماتے ہیں کہ متن میں جو ماتن نے خطا کا لفظ ذکر کیا ہے اس خطا سے مراد ثواب کی ضد ہے، عمد کی ضد نہیں ہے، کیونکہ رمضان میں صوم نفل یا واجب آخر کی عمدن نیت کرنے والا اور خطا نیت کرنے والا دونوں برابر ہیں. رمضان میں ثواب یعنی درست تو یہ ہے کہ رمضان کے روزے کی نیت کی جائے، لیکن جب اس نے نفل یا واجب آخر کی نیت کی تو یہ خطا ہے. اب یہ خواہ نیت آمدن ہو یا خطا ہو، دونوں صورتوں میں حکم یہ ہے کہ رمضان کے روزہ ادا ہوگا، نفل یا واجب آخر ادا نہیں ہوگا. الا فی المسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفۃ رحمہ اللہ استثناء من مقدر ان یصاب رمضان مع الخطأ فی الوصف فی حق کل واحد إلا في المسافر حال كونه ينوي في رمضان واجبا آخر من القضاء والكفارة فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن وجوب الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل وبين واجب آخر، وعندهما لا يصح لأن شهود الشهر موجود في حقه كالمقيم، وإنما رخص له بالإفطار لليسر، فإذا لم يترخص عاد حكمه إلى الأصل فلا يقع عما نوى بل عن رمضان. کہہ رہے کہ الا فی المسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفۃ، مگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک مسافر میں کہ وہ واجب آخر کی نیت کر سکتا ہے. استثناء من مقدر ای اصاب رمضان مع الخطأ فی الوصف فی حق کل واحد
إلا في المسافر حال كونه ينوي في رمضان واجبا آخر من القضاء والكفارة. یہ مقدر سے استثناء ہے، یعنی رمضان کا روزہ خطا فی الوقت کے باوجود ہر ایک شخص کے حق میں درست ہوگا، مگر مسافر کے حق میں اس حال میں کہ وہ رمضان میں واجب آخر یعنی قضا اور کفارہ کی نیت کرے، تو یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اسی سے واقع ہو، یہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نزدیک اسی سے واقع ہوگا جس کی نیت کی ہے، نہ کہ رمضان سے، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک اسی سے واقع ہوگا جس کی نیت کی ہے، نہ کہ رمضان سے۔ فإنه يقع عما نوى لا عن رمضان عند أبي حنیفہ رحمہ اللہ، اس لیے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک وہ اسی سے واقع ہوگا جس کی اس نے نیت کی ہے، نہ کہ رمضان سے، لأن وجوب الأداء لما سقط في حقه يتخير بعد ذلك بين الأكل وبين واجب آخر، اس لیے کہ جب اس کے حق میں وجوب ادا ساقط ہو گیا تو اس کے بعد وہ کھانے اور واجب آخر کے درمیان مختار ہوگا۔ وعندهما لا يصح لأن شهود الشهر موجود في حقه كالمقيم، اور صاحبان کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا کیونکہ شہود شہر مسافر کے حق میں بھی مقیم کی طرح موجود ہے۔ وإنما رخص له بالإفطار لليسر فإذا لم يترخص عاد حكمه إلى الأصل فلا يقع عما نوى بل عن رمضان، اور صاحبہ کے نزدیک صحیح نہیں ہوگا کیونکہ شہود شہر مسافر کے حق میں بھی مقیم کی طرح موجود ہے، اور مسافر کو صرف آسانی کے لیے افطار کی اجازت دی گئی ہے، تو جب اس نے اس رخصت کو قبول نہیں کیا تو اس کا حکم اصل کی طرف لوٹ آیا، لہذا نیت کے مطابق روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ موجود رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ الا فی المسافر ینوی واجبا آخر عند ابی حنیفہ، یہ متن المنار کی عبارت ہے، اور اس میں جو الا فی المسافر ینوی واجبا آخر ہے یہ استثناء ہے، اور اس کا مستثنی منہ محذوف ہے، اور عبارت کا مطلب یہ ہے کہ خطا فی الوصف کے باوجود ہر اس شخص کے حق میں رمضان کا روزہ درست ہوگا، لیکن اگر کوئی مسافر ہے اور وہ رمضان میں کسی واجب آخر یعنی مثال کے طور پر قضا یا کفارہ کی نیت کر لے تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک جس واجب کی نیت کی ہے وہی ادا ہوگا، رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اور دلیل یہ ہے کہ جب مسافر کے حق میں باری تعالیٰ کے ارشاد وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اس آیت کی وجہ سے وجوب ادا ساقط ہو گیا، تو اس کے حق میں رمضان یہ شعبان کے مرتبے میں ہو گیا، اور شعبان میں ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ افطار کرے یا کوئی واجب آخر کوئی دوسرا روزہ رکھ لے۔ ٹھیک اسی طرح مسافر کو بھی اختیار ہوگا کہ وہ رمضان میں چاہے تو بالکل روزہ نہ رکھے، اور چاہے تو موجود رمضان کے علاوہ کوئی واجب آخر ادا کر لے۔ تو جب مسافر کو رمضان میں واجب آخر ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی تو واجب آخر کی نیت کرنے سے واجب آخر ہی ادا ہوگا، موجودہ رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ صاحبان فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کسی مسافر بھی واجب آخر کی نیت کرے گا تو اس کی طرف سے بھی موجودہ رمضانی کا روزہ ادا ہوگا، اور واجب آخر کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اس آیت کی وجہ سے صوم رمضان کے وجوب کا سبب شہود شہر ہے، اور شہود شہر جس طرح مقیم کے حق میں موجود ہے اسی طرح مسافر کے حق میں موجود ہے، لہذا رمضان کا روزہ جس طرح مقیم پر واجب ہے اسی طرح مسافر پر بھی واجب ہے، لیکن مسافر کے حق میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو افطار کرنے اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر صوم رمضان کو رمضان میں مشروع کر دیا گیا ہے، بلکہ محض اس کی آسانی خاطر اور سفر کی مشقت
کے پیش نظر اس کو افطار کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، مگر جب اس نے شریعت کی ادا کردہ رخصت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور روزہ رکھنے کی زحمت گوارا کر ہی لی تو اس کا حکم اصل کی طرف لوٹ جائے گا، یعنی شہود شرع کے متحقق ہونے کی وجہ سے مقیم اور مسافر دونوں کا حکم یکساں ہو جائے گا۔ اور جس طرح مقیم رمضان میں جو بھی روزہ رکھے گا وہ رمضان موجود ہی کا شمار ہوگا، اسی طرح مسافر بھی جس روزے کی نیت کرے گا وہ روزہ موجود رمضان ہی کا شمار ہوگا۔ وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ فَإِنَّهُ إِنْ نَوَى نَفْلًا أَوْ وَاجِبًا آخَرَ لَمْ يَقَعْ عَمَّا نَوَى لِأَنَّ رُخْصَتَهُ مُتَعَلِّقَةٌ بِحَقِيقَةِ الْعِجْزِ لَا الْعِجْزُ التَّقْدِيرِيُّ فَإِذَا سَامَ وَتَحَمَّلَ الْمِحْنَةَ عَلَى نَفْسِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ وقيل رخصته أيضا متعلقة بالعجز التقديري وهو خوف زيادة المرض فهو كالمسافر وقيل في التطبيق بينهما أن للمريض الذي يضر به الصوم كمرض حمى البرد ووجع العين فرخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض والعجز التقديري والمريض الذي لا يضر به الصوم كمرض امتلاء البطن فرخصته متعلقة بحقيقة العجز فإذا صام هذا المريض ظهر أنه لم يكن له عجز حقيقي فلا يقع عما نوى بل عن رمضان۔ وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ، کہنے کہ یہ مسافر متلبس ہے، بخلاف المریض فإنه إن نوى نفلا أو واجبا آخر لم يقع ما نوى لأن رخصته متعلقة بحقيقة العجز لا العجز التقديري، اور یہ مسافر مریض کے برخلاف ہے، اس لیے کہ اگر مریض نے نفل یا واجب آخر کی نیت کی تو اس نے جس کی نیت کی ہے وہ واقع نہیں ہوگا، اس لیے کہ مریض کی رخصت حقیقت عجز کے ساتھ متعلق ہے نہ کہ تقدیر عجز کے ساتھ۔ فَإِذَا صَامَ وَتَحَمَّلَ الْمِحْنَةَ عَلَى نَفْسِهِ عُلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَاجِزًا فَيَقَعُ عَنْ رَمَضَانَ وَهَذَا هُوَ الْمُخْتَارُ۔ تو جب مریض نے روزہ رکھا اور اپنی نفس اور مشقت برداشت کی تو معلوم ہو گیا کہ وہ عاجز نہیں تھا، لہذا رمضان کا روزہ واقع ہوگا، اور یہی مذہب مختار ہے۔ وقیل رخصته ایضا متعلقة بالعجز التقدیری وخوف زیادت المرض فهو كالمسافر، اور بعض حضرات نے کہا کہ مریض کی رخصت بھی فرضی عجز کے ساتھ متعلق ہے اور وہ مرض بڑھ جانے کا خوف ہے، تو اس صورت میں مریض مسافر کے مانند ہو جائے گا۔ وقیل فی التطبیق بینہما ان المریض الذي يضر به الصوم كمرض حمى البرد ووجع العين فرخصته متعلقة بخوف ازدياد المرض والعجز التقديري والمريض الذي لا يضر به الصوم كمرض امتلاء البطن فرخصته متعلقة بحقيقة العجز۔ اور بعض حضرات نے ان دونوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وہ مریض جس کو روزہ نقصان دیتا ہو، جیسے سردی کے بخار کا مرض ہے اور آنکھ کا درد ہے، تو اس کی رخصت ازدیاد مرض کے خوف اور فرضی عجز کے ساتھ متعلق ہوگی، اور وہ مریض جس کو روزہ نقصان نہ دیتا ہو جیسے پیٹ کی بدہضمی، تو اس کی رخصت حقیقت عجز کے ساتھ متعلق ہوگی۔ فَإِذَا صَامَ هَذَا الْمَرِيضُ وَظَهَرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِجْزٌ حَقِيقِيٌّ فَلَا يَقَعُ عَمَّا نَوَى بَلْ عَنْ رَمَضَانَ۔ تو پس جب اس مریض نے روزہ رکھا تو ظاہر ہو گیا کہ اس کے لیے حقیقی عجز نہیں تھا، لہذا اس کی نیت کے مطابق روزہ واقع نہیں ہوگا بلکہ موجودہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ بِخِلَافِ الْمَرِيضِ۔ فرماتے ہیں کہ مسافر کا حکم مریض کے حکم کے برخلاف ہے۔ متن میں جو وَهَذَا الْمُسَافِرُ مُتَلَبِّسٌ کا اضافہ ہے اشارہ کی طرف سے،
یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہے کہ بے خلاف المریض یہ ظرف مستقر ہے۔ بہرکیف مصنف فرماتے ہیں کہ اگر مریض نے رمضان میں نفلی روزے یا واجب آخر کے روزے کی نیت کی تو نفل یا واجب آخر کا روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ موجود رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کے لیے روزہ نہ رکھنے کی اجازت اور رخصت یہ عجز حقیقی کے ساتھ متعلق ہے، احتمالی اور فرضی عجز کے ساتھ متعلق نہیں ہے۔ لہذا اگر مریض روزہ رکھ لے اور نفس مشقت برداشت کر لے تو اس بات کی علامت ہے کہ مریض عاجز نہیں تھا، کیونکہ اگر عاجز ہوتا تو وہ روزہ رکھنے پر قادر نہ ہوتا۔ روزہ رکھنا اس کے عاجز نہ ہونے کی دلیل ہے، اور جب وہ عاجز نہیں ہے تو اس پر موجودہ رمضان کا روزہ واجب ہوگا اور افطار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور جب موجودہ رمضان کا روزہ واجب ہے اور افطار کرنے کی اجازت نہیں ہے تو تندرست آدمی کی طرح صوم نفل یا واجب آخر کی نیت کرنے کے باوجود رمضان ہی کا روزہ ادا ہوگا، نفلی روزہ یا واجب آخر کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ یہی قول زیادہ پسندیدہ ہے، جبکہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ مریض کی رخصت احتمالی اور فرضی عجز کے ساتھ متعلق ہے، اور فرضی عجز مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یعنی اگر مریض کو روزہ رکھنے سے مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور جب مریض کو محض ازدیاد مرض کے اندیشے سے روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے تو یہ مریض مسافر کے مانند ہے، یعنی مسافر کے مانند یہ مریض بھی اگر نفل یا واجب آخر کے روزے کی نیت کر لے تو نیت کے مطابق ہی روزہ ادا ہوگا اور رمضان کا روزہ ادا نہیں ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ بعض حضرات نے سابقہ دونوں قولوں میں تطبیق کی کوشش کی ہے اور یہ فرمایا ہے کہ مریض دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ مریض ہے جس کو روزہ نقصان پہنچاتا ہو، جیسے سردی کے بخار کا مریض، اسی طرح آنکھ کے درد کا مریض، اور اس مریض کی رخصت، اور اس مریض کی رخصت تو ازدیاد مرض کے خوف اور احتمالی اور فرضی مرض کے ساتھ متعلق ہے، جیسا کہ ابھی جو دوسرا قول ذکر ہوا اس کے قائلین فرماتے ہیں۔ اور وہ مریض جس کے لیے روزہ رکھنا مضر نہیں ہے بلکہ ایک گناہ مفید ہے، جیسے کوئی بد ہضمی کا شکار ہو، تو اس کی رخصت حقیقی عجز کے ساتھ متعلق ہے، جیسا کہ قول اول کے قائلین کہتے ہیں۔ چنانچہ اس مریض نے اگر روزہ رکھا تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس کے لیے حقیقی عجز نہیں تھا، ورنہ تو روزہ نہ رکھ پاتا۔ تو جب اس کے لیے حقیقی عجز نہیں تھا تو اس کے لیے روزہ افطار کرنے کی رخصت بھی حاصل نہیں ہوگی، اور جب اس کے لیے روزہ افطار کرنے کی رخصت نہیں ہے تو تندرست آدمی کی طرح اس کا روزہ بھی نیت کے مطابق ادا نہیں ہوگا، بلکہ بہر صورت رمضان موجود کا روزہ ہی ادا ہوگا، خواہ نفل کی نیت کرے یا واجب آخر کی نیت کرے۔ وفي النفل عنه روايتان متعلق بقوله ينوي واجبا آخر، أي في صوم النفل للمسافر. عن أبي حنيفة رحمه الله روايتان، في رواية الحسن يقع عما نوى، وفي رواية ابن سماعة عن رمضان. وهذا الاختلاف مبني على دليلين لأبي حنيفة رحمه الله نقل عنه. فالدليل الأول أنه لما رخصه الله تعالى بالفطر كان رمضان في حقه كشعبان، وفي شعبان يصح النفل، فكذا ها هنا. والدليل الثاني أنه لما رخص له بالفطر ليصرفه إلى منافع بدنه بالاستراحة، فلأن يصرفه إلى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارة أولى، لأنه إن مات في هذا الرمضان لم يعاقب لأجل رمضان ويعاقب بسبب القضاء والكفارة، والنفل ليس أهم له لا في مصالح دينه ولا في مصالح دنیاہ. یعنی وفی النفل عنہ روایتان، اور نفلی روزے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں. متعلق بقولہ ینوی واجبا آخر، ماتن کا قول مصنف قول ینوی واجبا آخر کے ساتھ متعلق ہے. ای فی صوم النفل للمسافر عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ روایتان، یعنی صوم نفل میں مسافر کے بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں. فی روایت الحسن یقع عما نوى،
وفی روایت ابن سماعۃ عن رمضان، حضرت حسن ابن زیاد کی روایت میں ہے کہ وہ واقع ہوگا جس کی وہ نیت کر لے، اور ابن سماع کی روایت میں ہے کہ وہ رمضان ہی کی طرف سے ادا ہوگا۔ وَهَذَا الْاخْتِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَىٰ دَلِيلَيْنِ لِأَبِي حَنِیفَةَ نُقِلَا عَنْهُ، اور اختلاف مبنی ہے ان دو دلیلوں پر جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دی گئی ہیں اور جس کو ان دونوں حضرات نے نقل کیا ہے۔ فالدلیل الاول ان رخصه اللہ تعالی بالفطر كان رمضان فی حقه كشعبان وفی شعبان يصح النفل فكذا ها هنا، کہتے کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے مسافر کو رمضان میں افطار کی رخصت دی ہے تو اس کے حق میں رمضان شعبان کے مانند ہو گیا، اور شعبان میں نفلی روزہ صحیح ہے، بس اسی طرح یہاں بھی۔ والدلیل الثانی انه لما رخص له بالفطر ليصرفه الى منافع بدنه بالاستراحة فلأن يصرفه الى منافع دينه وهي قضاء ما وجب عليه من القضاء والكفارة أولى، لأنه إن مات في هذا الرمضان لم يعاقب لأجل رمضان ويعاقب بسبب القضاء والكفارة۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے اس کو افطار کی اجازت دی ہے تو اس لیے دی ہے تاکہ وہ اس کو اپنے بدنی منافع یعنی راحت و آرام پہنچانے میں صرف کرے، تو اس کا اپنے دینی منافع یعنی قضاء واجب اور کفارہ کے ادا کرنے میں صرف کرنا زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اگر یہ مسافر اس رمضان میں مر گیا تو رمضان کی وجہ سے اس کو سزا نہیں دی جائے گی، البتہ قضاء اور کفارہ کی وجہ سے سزا دی جائے گی۔ والنفل ليس اہم له لا فی مصالح دینہ ولا فی مصالح دنیاہ، اور نفلی روزہ اس کے معنی نہیں ہے نہ تو دینی مسالے میں اور نہ دنیاوی مسالے میں۔ وفی النفل عنہ روایتان، ماقبل کے اندر بیان کیا گیا تھا کہ مسافر رمضان میں اگر واجب آخر یا قضاء یا کفارے کے روزے کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت کے مطابق واجب آخر ادا ہو جائے گا، لیکن اگر نفل کے روزے کی نیت کرتا ہے تو اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت تو حسن بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور وہی ہے کہ مسافر کی نیت کے مطابق نفل کا روزہ ادا ہو جائے گا۔ روایت ابن سماع کی ہے، ابن سماع کی روایت یہ ہے کہ نیت کے مطابق نفلی روزہ ادا نہ ہوگا بلکہ موجودہ رمضان کا روزہ ادا ہوگا۔ شارح فرماتے ہیں کہ روایتوں کا اختلاف حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ان دو دلیلوں پر مبنی ہے جو دو دلیلیں حضرت امام صاحب سے نقل کی گئی ہیں۔ چنانچہ پہلی دلیل جس سے حسن بن زیاد کی روایت کی تائید ہوتی ہے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت عنایت فرما دی تو ادائے روزے کے سلسلے میں مسافر کے حق میں رمضان شعبان کے مانند ہو گیا، اور شعبان کے مہینے میں چونکہ نفلی روزہ صحیح ہوتا ہے لہذا رمضان میں مسافر کا نفلی روزہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ دوسری دلیل جس سے ابن سماع کی روایت کی تائید ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دی ہے تاکہ وہ اپنے بدن کو راحت و آرام پہنچائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے کر بدنی منافع حاصل کرنے کی اجازت دی ہے تو قضاء یا کفارے کے روزے کے ذریعے دینی منافع حاصل کرنے کی اجازت بدرجہ والا حاصل ہوگی، کیونکہ مسافر اگر موجودہ رمضان میں مر گیا تو اس رمضان کے روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جو روزے قضاء اور کفارے کو اس پر واجب ہیں ان کی وجہ سے مواخذہ ضرور ہوگا۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ مسافر کے حق میں موجودہ رمضان کے روزوں کے مقابلے میں قضاء اور کفارے کے روزے زیادہ اہم ہیں، اور جب قضاء اور کفارے کے روزے مسافر حق میں موجودہ رمضان سے زیادہ اہم ہیں تو مسافر موجودہ رمضان میں اگر قضاء اور کفارے کا روزہ رکھے گا تو اس کی نیت کے مطابق قضاء اور کفارے کا روزہ ہی ادا ہوگا، اور نفل کا روزہ مسافر کے حق میں چونکہ قطعاً اہم نہیں ہے، نہ مسافر کے دنیاوی مسالے کے اعتبار سے اور نہ دینی مسالے کے اعتبار سے، اس لیے مسافر اگر رمضان میں نفلی روزے کی نیت کرتا ہے تو نفلی روزہ ادا نہیں ہوگا بلکہ رمضان کا روزہ ہی ادا ہوگا۔